الرحیم اللہ کے نام سے شروع تو نہایت مہربان رحم والا۔ معزز سامعین، پردے کی آڑ سے سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ تو ایسے آواز نکالنا جیسے انجن کو ڈھکیلنا پڑ رہا۔ وعلیکم السلام۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں، محبت کے ساتھ جواب دیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، مجھے فخر ہے کہ آپ 1 بجے کے ٹائم پر ابھی زندہ بیٹھے ہیں۔ ہاں، 1 بجے کے ٹائم پر، ارے نیند بھی چھوٹی موت ہوا کرتی ہے جی، تو مبارکباد کے لائق ہیں جناب مستری ذاکر حسین صاحب اور ان کے تمام صاحبزادے، بالخصوص محمد زبیر عالم۔ پروردگار عالم، یہ جو محفل سجائی گئی، رچائی گئی، منائی گئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور کل کو جو شادی ہونے والی ہے اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اب ذرا مجھے یہ بتا دو، کون کون سننا نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں حضرت۔ اچھا، آپ سننا نہیں چاہتے؟ سب چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ نبی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ماشاءاللہ، فاتح کھول دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم۔ بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تھوڑی سی خاک اٹھا لائے ان کے آستانے سے، تھوڑی سی خاک اٹھا لائے ان کے آستانے سے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت، حقانیت کی شان، سنیت کی پہچان، جو ہم سب کے ہیں امام، جن سے کچھ لوگ ہیں بہت پریشان، انہی کا نام ہے احمد رضا خان۔ تڑپ کے قلم اٹھاتے ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے ہیں، نبی کی الفت، نبی کی محبت جنبش لیتی ہے، قلم ہاتھ میں اٹھایا، سوچتے ہیں یار کیا لکھوں، نبی کی محبت انگڑائی لے رہی ہے۔ آپ نے بریلی کی سرزمین پر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے کہا تو یوں کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، یہ سوچ رہے ہیں آگے والے پھنس گئے اور ہم بچ گئے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ سبابوں چلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لبا کے تلے
सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, आज सलारपुर की सरजमी पर जाकिर भाई ने जलसा सजाया तो आका तुम्हारे लिए जरा मोहब्बत के साथ पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज इंशाअल्लाह, मेरे जहन में कई सारे मौजू हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ किस मौजू पर बात करूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो मौजू है मेरी नज़र में वो मौजू है सीरत मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा। आप बेफिक्र रहो, मैं आपके ऊपर भी करूँगा जो आपने बताया है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी सारी बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। असल में मैं सबसे पहले मैं यहाँ के बैठ गया था, तो इसी इंतजार में था कब मेरा नंबर आए तो थोड़ी बात करने का मौका मिले। अभी 2-1 दिन पहले भी हुआ था, तो वहाँ पर हुआ यूँ था, जैसे ही हमारा नंबर आया तो माइक गया। माइक भी इंतजार कर रहा था कब मौलाना तारीख आएंगे और हम जाएंगे। तो इसलिए आप हजरात बैठे मोहब्बत के साथ सुने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन आइडियल है, नमूना है। हमें सिर्फ हुजूर की ही जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। अमेरिका का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका एक दोस्त था, फ्रेंड था, जो मतलब काफी अच्छी उसकी दोस्ताना था, उससे फ्रेंडशिप थी। तो इसी कशमकश में डॉक्टर यहूदी था और एक मुसलमान उसके साथ रहा करता था, जो दोस्त था उसका मुसलमान था। सुभान अल्लाह। और 5 वक्त की वो नमाजें पढ़ा करता था। एक दिन ऐसा हुआ, रास्ते में निकलता हुआ जा रहा था, निकलते निकलते चलते चलते अल्लाह अल्लाह नमाज का वक्त हो गया। मुसलमानों देखो, नमाज का वक्त हुआ, उसने वजू किया, क्या देखा, हाथ धुला, कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया, मुंह धोआ, कोहनियों समेत हाथ धोए, मसा करा, पांव धोए, अल्लाह अकबर। इतना देखा, देखने के बाद में अमेरिका के उस डॉक्टर ने कहा, अमेरिका के उस हकीम ने कहा, अमेरिका के उस तबीब ने कहा, ए भाई मुसलमान, ये तो बता, तुझे ये तरीका दुनिया के किस तबीब ने बताया? ये तरीका तेरे पास कहां से आया? हाँ, कुल्ली करना समझ में आता है, क्योंकि आदमी इससे फ्रेश होता है। मुंह धोना समझ में आता है, आदमी इससे फ्रेश होता है। पांव हाथ धोना समझ में आता है, आदमी इससे फ्रेश होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन तूने ये जो पीछे मसा किया है, इसका पीछे राज क्या है? बता तो सही। अल्लाह अल्लाह। उस मुसलमान ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब तुम क्या समझते हो, हम मजहब इस्लाम की बिला वजह तारीफ नहीं किया करते। मजहब इस्लाम के अंदर वो कानून बनाया गया है। उस डॉक्टर ने कहा, जो इस तरीके से दिन में 3 मरतबा करेगा या 1 मरतबा करेगा, अल्लाह अल्लाह, उसको कभी कैंसर का मरज नहीं हो सकता, कसम खुदा की। और उसने दूसरी बात बताई, कहा जो इस तरीके से 1 बार रोजाना करेगा, उसको कभी पागलपन की बीमारी नहीं हो सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना सुना, सुनने के बाद में उस मुसलमान से यहूदी डॉक्टर बोला, बोलने के बाद में कहा, ए भाई ये तो बता, तुझे ये तरीका दुनिया के किस तबीब ने बताया है? तो वो कहने लगा, अरे मुझे ये तरीका किसी दुनिया के तबीब ने नहीं, बल्कि खुदा के हबीब ने बताया है। और ये तरीका किसी ने बताया है तो आमिना के लाल ने बताया है। ये तरीका किसी ने समझाया है तो अब्दुल्ला के बेटे ने बताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमको बताना ये चाहता हूँ, मजहब इस्लाम के कानून ऐसे हैं, मजहब इस्लाम के अहकामात ऐसे हैं, इसकी हमारी शरीयत ऐसी है, कसम खुदा की, जो इस पर अमल करता है वो दुनिया के अंदर भी कामयाब होता है, क़यामत के मैदान में भी कामयाब होता है। दुनिया में तो कामयाब
کامیاب ہوتا ہی ہے مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور مبارکباد کے لائق ہیں جناب محمد زبیر صاحب، ماشاءاللہ کہاں جا رہے بیٹھو بھائی باقی رکھوالی کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں چلیے سنیے حضرات، میں بتا رہا ہوں ذاکر بھائی نے جلسہ سجایا۔ آج ہم شادی کرتے ہیں، شادی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، میں کہیں پاکستان کا تو ہوں نہیں، آپ ہی کے برابر کا ہوں۔ شادی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، تمہارے یہاں بھی ہوتی ہے۔ شادی سنبل میں، مراد آباد، بریلی، رامپور، پوری ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں شادی ہوتی ہے۔ اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبروں نے شادی کی، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کل ہم اپنے دوست کو کارڈ دیتے ہیں کہ بھائی تجھے آنا ہے، کیوں؟ اسے آنا پڑے گا، کارڈ جائے گا تب وہ آئے گا۔ اپنے یار کو ہم کارڈ دیتے ہیں، اے بھائی یہ کارڈ لے تو ہمارے یہاں پر شادی میں آنا۔ اپنے دوست کو ہم نے کارڈ دیا، کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے یہاں پر شادی میں آ جائے۔ اپنی بہن کو ہم نے کارڈ دیا، کیوں؟ تاکہ ہمارے یہاں پر شادی میں آ جائے۔ اپنے بھائی کو کارڈ دیا، کیوں؟ تاکہ ہمارے یہاں پر شادی میں آ جائے۔ اپنے خلیرے بھائی کو ہم نے کارڈ دیا تاکہ ہمارے یہاں پر شادی میں آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خالو کے یہاں پر کارڈ جاتا ہے تاکہ ہمارا خالو ہمارے یہاں پر شادی میں آ جائے۔ ہماری خالہ کے یہاں پر کارڈ جاتا ہے، ماموں کے یہاں پر کارڈ جاتا ہے تاکہ ہمارے یہاں پر شادی میں آ جائے۔ تمام رشتہ داروں کے اندر، تمام رشتہ داروں کے یہاں پر ایسا قربا خاندان میں نہیں بلکہ پورے گاؤں میں جہاں جہاں پر تعلقات ہوتے ہیں سب میں کارڈ دیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ انسان آ جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، نبی کا جلسہ سجایا ہے اور ہم دنیا کے کارڈ بانٹتے ہیں تاکہ دنیا کا انسان آ جائے، دنیا کے انویٹیشن کارڈ بانٹتے ہیں تاکہ دنیا کا آدمی آ جائے، ہمارا رشتہ دار آ جائے، ہمارا ایسا آ جائے، ہمارا اقربا آ جائے۔ لیکن ہم اور جب نبی کا میلاد سجاتے ہیں، مصطفیٰ کا جلسہ سجاتے ہیں، کہ کیا ڈاکٹر مسلمانوں کارڈ کیا تھا، دوست آ جائے، کارڈ کیا تھا، بھائی آ جائے، کارڈ کیا تھا، رشتہ دار آ جائے۔ ارے جیسا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ آمنہ کا لال مدینے سے چل کر جاتا ہے، اور جس جلسے میں آمنہ کا لال آ جاتا ہے، قسم خدا کی وہ جلسہ صرف جلسہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ جلسہ جنت کی کیری بنا دلاتا ہے۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جس جلسے میں آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہو جاتی ہے وہ جلسہ پہاڑ میں اللہ تعالی عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جس جلسے میں آمنہ کے لال آ جائیں وہ جلسہ قبول نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر جلسہ جہاں جہاں میرے آقا، اور سنو میرے آقا ہر جلسے میں پہنچتے ہیں جہاں جہاں نبی کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ یار ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کے چہرے چھوٹے ہو گئے، کیوں؟ یار ہمارے یہاں آدمی انتقام میں آدمی نہیں آیا، بھائی چھوٹے کیوں ہو رہے ہو؟ سنو ہم نے دیکھا ہے نبی کا اگر جہاں ذکر ہوتا ہے 2 ہوں یا 100 ہوں یا 100 سے بھی اوپر 100 ہو، 100 کے بعد 10 زیرو بھی ہونا، اتنا آدمی بھی ہو، تب بھی نبی کا ذکر کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا جلسہ بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں، پوری رات سننے کو تیار ہیں؟ سب سننے کو تیار ہیں؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگ رہا کہ ایسا نہ ہو پہلے کرنا چھوڑیں، ایسا نہیں بلکہ میرے بعد میں انشاءاللہ کچھ دیر 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے ہوں، میرے بعد انشاءاللہ ایک خطیب ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جلسہ ہوا بہت اچھی بات، میں قسم خدا کی منبر رسول پر بیٹھ کر کے بتا رہا ہوں میری طبیعت بڑی خوش ہے۔ کیوں؟ طبیعت ان لوگوں سے ناراض ہوتی ہے جو نبی کی سنت کے دن بھی ہم اور آپ یار جو ہے رحمان کو راضی کرنے کے بجائے شیطان کو راضی کرتے ہیں اور جو ہے رنڈیوں کو نچاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات ہی کی بات میں آپ کو بتاؤں، رات ہی میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، اللہ اللہ، آتے آتے میں نے کیا
دیکھا وہاں پر نچنی ناچ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار میری قوم کے نوجوان کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم کا نوجوان شادی کے نام پر، نبی کی سنت کے نام پر جو ہے شادیوں میں رنڈیوں کو رچاتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے۔ کیوں؟ دوست کہتا ہے اگر یار تیرے پاس پیسہ نہیں ہے سارا پیسہ میں دوں گا۔ کیوں؟ دوست نے کہا، دوست شیطان کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن قسم خدا کی زبیر بھائی کے دوست بھی آئے ہوں گے اور ان سے کہا ہوگا کہ تم نبی کا میلاد کیوں سجا رہے ہو؟ یہاں تو کم از کم رنڈیے آنے چاہیے، یہاں تو کم از کم ڈی جے بجنے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے قسم خدا کی یہی کہا ہوگا، تم دنیا دار کے لیے تم دنیا میں جو ہے کتنے دن ناچ لو گے، دنیا کے اندر کب تک تم ڈی جے بجا لو گے؟ ایک دن تمہیں قبر میں بھی جانا ہے۔ اور سنو، دوست کو شراب پلا دیا کرتے ہیں، جو دوست کو شراب پلاتے ہیں ان دوستوں کی کبھی مت ماننا۔ ہم نے ایسے ایسے دوست دیکھے ہیں جو دنیا کے اندر زبردستی شراب پلا دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دوست شراب پلا دی، پلانے کے بعد میں خوب ہپے گپے اڑائے، اڑانے کے بعد میں جب تو جوان ہو گیا، جوان کے بعد میں تو بڑھاپے کو چلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ بڑھاپے کو نہیں، جوانی میں ہی تیری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی ہے، جب تو بستر علالت پر پڑا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ بستر علالت پر تو لیٹا ہے، تو دیکھ لینا آسمان لینا کبھی بھی اپنے دوست کو، تو دوست میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے بیر کی بوتلیں اڑا رہا تھا، تو دوست میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے شراب کی ہڈیوں پر شراب اڑا رہا تھا، تو دوست میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے زنا کے اٹے کو آباد کر رہا تھا، وہ دوست میرے بستر علالت پر نہیں آئے گا، تیری موت کے وقت وہ دوست کام نہیں آ سکتا، تیرا جو دوست جو تمہیں سنبھل میں جاتا ہے، کوئی بڑا دراز جاتا ہے، ہر جگہ پر جاتا ہے، جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ دوست میرے ساتھ میرا مرنا ہے، میں تیرا جینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی تیری نفس ہستی خاموش نہیں ہوئی تھی، اتنے میں تیرے سارے یاروں نے ساتھ تیرا چھوڑ دیا۔ قسم خدا کی اس چہرے خاموشہ کے اندر تیرا کروڑ کام آنے والا ہے۔ کیا تُو نے کبھی غور کیا ہے؟ قبرستان کو سارے لوگ لے کر کے جاتے ہیں، تجھے جانے کے بعد میں اس قبرستان کے اندر تجھ کو دھکا دے دیا اور ڈال دیا تجھ کو وہاں پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے مٹی پیچھے مٹی، دائیں مٹی بائیں مٹی، اوپر مٹی نیچے مٹی، چاروں طرف مٹی ہی مٹی نظر آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو کیسا معاملہ ہوگا اگر ہم نے ڈی جے بجائے ہوں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ کیسا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن قسم خدا کی اگر ہم نے نبی کا جلسہ سجایا ہوگا، نبی کو راضی کیا ہوگا، مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہوگا، جب آقا میرے راضی ہو جاتے ہیں تو قسم خدا کی ہم نے دنیا کے اندر نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، ہم نے نمازوں کو پڑھا ہوگا، آقا کو ناراض نہیں بلکہ راضی کیا ہوگا، تو قبر میں تیرا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، تیرا دوست ساتھ چھوڑ گیا، تیرا باپ ساتھ چھوڑ گیا، تیری ماں ساتھ چھوڑ گئی، ہر انسان قبر پر مٹی دے کر کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس قبر میں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو وہ ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کے لال ہے، وہ ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ کے رہتے جگر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قسم خدا کی تیرا قبر میں جانا ہوگا، آمنہ کا لال قبر میں آنا ہوگا، آمنہ کے لال قبر میں آئیں گے۔ قسم خدا کی میرا ایمان یہ کہتا ہے اور میں قبر سے کیوں گھبراؤں، جب مصطفیٰ وہاں پر آئیں گے، مصطفیٰ کا آنا ہوگا، انشاءاللہ قبر میں اجالا ہی اجالا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے جتنے نوجوانوں کان کھول کے سن لو، اپنے شادیوں میں ڈی جے ختم کرو۔